لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھنا ہے سارے آدھاراں وچ حقل ماری لا الہ الا انت ان کیا معنی ہکو معنی حضرت سے مولانا حسین علی سے فرمینے لوگ پکئی ودن اللہ تو بغیر معبود کوئی نہیں اللہ تو بغیر عبادت دل ہے کوئی نہیں اتھا کیرا معنی کرے سو مولانا حسین علی سے فرمینے لا الہ الا انت اللہ تیرے بغیر معبود کوئی نہیں او معنی بھی اپنی جھاتے ٹھیک ہے اتھا الہ دا معنی ہے لا الہ الا انت اللہ تیرے بغیر میں یونس علیہ السلام دیاں پکاراں سنن والا اور کوئی نہیں الہ دا معنی آواز سمجھا کرو بیٹا الہ دا معنی غیبانہ پکاراں سنن والا لا الہ الا انت اللہ انہا سارے ادھاراں وچ ای مشکل وچ قید خانے وچ تیرے بغیر میرا حال جاننا لاہور کوئی نہیں الہ دا معنی غیبانہ پکارنو سنن والا الہ دا معنی سارے حالات نو جانن والا لا الہ الا انت اللہ تیرے بغیر ای مشکل وچوں میں نو کڈھن والا اور کوئی نہیں الہ دا معنی مشکل کشا تے مشکل جو کڈھن والا لا الہ الا انت اللہ تیرے بغیر ای مشکل دے پریشانی وچ میری حاجت روائی کرن والا اور کوئی نہیں الہ دا معنی حاجت روائی کرن والا الہ دا معنی مشکل کشائی کرن والا الہ دا معنی غیبانہ پکار سنن والا الہ دا معنی ہر کہندے حالات نو جانن والا سبحانک اللہ تو اعتراضاں تو پاکے مانے تے غور کرنا ہے اسا ذوق رکھ دے ہو اے میں دورہ تفسیر دی گل سناون لگا ہر جہات حکمانہ نہیں ہوندہ اتا سبحانک دا معنی اللہ تو اعتراضاں تو پاکے دل دی کھڑکیاں کھولو سارے دوست واز سن دینا دے علماء کرام دے میں غریب دا بھی پوائنٹ سن گنو اللہ تیرے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکدا کیا مطلب دشمنہ کو عیش دیتی رکھیں تے اپنے کو کھچ پا چھوڑیں تیرے تے اعتراض کوئی نہیں کر سکدا دشمنہ کو موج تے مستیاں دیتی رکھے اپنے انو آزمائش چپاویں سبحانک اللہ تو اعتراض تو پاکے تیرے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکدا انی کنتو من الظالمین سبحان اللہ میرے دیکھو سارے ساتھی میں سبق روک چھوڑے تو انہوں حدیث پاک سنا ہوا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تنو زمانہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روے کھوتا ہوں مسجد نبی شریف دے اندر ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی بیٹھے ہیں گل سن سوتا کو سبق سمجھا سی میرے دیکھو نا حضرت سعد نے آکے السلام علیکم حضرت عثمان نظر چاہ کے حضرت سعد نو ویکھا ہے لیکن جواب سلام دا نہیں دیتا انہیں جو ویکھا نہیں اکھ بھر کے ویکھا انہیں حضرت صاحب کب بکا ہو گئے مسجد نبوی وچوں نکل کے پہنچن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دربار وچ حضرت سعد عرض کرنے لگے امیر المومنین اجن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تو ٹرے ہو اتنی لمبی مدت بھی نہیں تھی
دو ترے سالاں دی گل ہے کہ تھی گئی سانو کیوں جی کہ نمی گل بن گئی ہے کیری نمی گل کہ میں مسجد نبی شریف گیا حضرت سعد فرماون لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہن مسجد وچ میں من کے سلام کیتے انہاں نظر چاہ کے مینوں ویکھا وی ہے تے جواب نہیں دیتا بھئی یہ گل تا بڑی پریشانی والی ہے مسلمان سلام کرے صحابی سنے جواب نہ صبر حضرت عثمان نو بلاؤ بندہ حضرت عثمان نو بلاونا ہے مسجد وچوں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی خدمت وچ حضرت عمر فرماون لگے بھائی عثمان رضی اللہ عنہ حضرت سعد تو نہیں شکایت لے کے میرے کول انہاں تانوں سلام کیتے تساں جواب نہیں دیتا حضرت عثمان فرماون لگے انہاں سلام کیتا ہی نہیں میں جواب کری گل دا دیواں اے تو میرے کول آئے بھی نہیں نیڑے آئے بھی نہیں سلام کیتا ہی نہیں میں جواب کے دیواں حضرت سعد رضی اللہ عنہ قسم تھا چاہیے اللہ دی ذات دی میں نو قسم میں آیا تواڈے کول پہنچا سلام کیتم تساں نظر چاہ کے ویکھے مینوں جواب نہیں دیتا حضرت عثمان نے بھی سوچا چاہیے آکھن لگی اللہ دی قسم نہ تساں آئے ہو نہ سلام کیتا نے نہ مینوں پتہ چلے ہن اے او قسمہ چاہی بیٹھے نا جنہ دے بارے اللہ قرآن ہی فرمائے اولائک ہم الصادقون سبحان اللہ صحابہ دے نال دی سچی جماعت میں اللہ پیدا ہی نہیں کی تھی ایک قسم چاہمن میں سلام کیتے او قسم چاہمن میں سلام تو سن نہیں کیتا اوہو لازہ گزرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بول پہن استغفر اللہ واتوب الیہ یہ لفظ حدیث کی کتاب آج استغفر اللہ میں اللہ تو معافی منگنا اللہ دی بارگاہ میں توبہ کرنا اے تا ہن مینوں یاد آندا پیا تساں آئے ہو سلام کیتا وے اللہ مینوں معاف کر میں جان بوجھ کے کم نہیں کیتا سوچا بیٹھا کفارہ چڑے سا واقعی تو سایو حکم سوچ اچ بیٹھا ہم سبق آگئی ہے سوچ اچ بیٹھا ہم جس ویلے وہ سوچ میں نو آندیے میری اکھیں دے گوادھار آویں دے میرے دل دماغ تے پردہ آویں دے کیڑی سوچ حضرت عمر بھی پوچھے تھے حضرت سعد رضی اللہ وہ کیری سوچ آئی بھئی اے جائیں تا کوئی سوچ ہائی کہ تسا سلام بھی نہیں سنا جواب بھی نہیں دیتا کہ استغفر اللہ واتوب الیہ او سوچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے فرمایا ہے سبق ایک موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے تے نال اے لفظ چا پڑے اپنی دعا دے نال لفظ پڑھن والا بندہ اللہ بندے دی دعا فوراً قبول کر گھندے اور میں کو لفظ یاد نہیں آدھے پہ پتہ نہیں ہو کیرے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیاں دعا منگو اے لفظ نال پڑھ گھتے کرو اللہ تاری دعا قبول کرے سی او لفظ میں نو یاد نہیں آدھے پہ جیرے بیلے بھی خیال آوے او کیرے لفظ جیرے بندہ پڑھے دعا دے نال تے اللہ دعا قبول کرے دے میں نو یاد نہیں رہے اے جیرے سوچ آوے اکھیں دے گوئے دھارا آویں دے دل دماغ تے بھی میرے پردہ آویں دے حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماون لگے توانو تو الفاظ یاد نہیں میں حضرت سعد نو یاد ہی نہ سبحان اللہ
اور میرے دیکھو تک مسئلہ سنا ماں صدیاں گزر گئیاں دل دی تختیاں تے لکھو لفظ صدیاں گزر گئیاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور نو کہیں بھی نہیں ویکھا یاد تک کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا حجرہ اتے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی لکڑی دی بنی ہوئی دیوار بند دی بند 5 کونیاں والی اندے اتو نور الدین زنگی بادشاہ دی دیوار سیسا پلائی ہوئی دیوار پانی تک اتنی تلے گھن گئی آئی اندے باروں ترکی بادشاہ دی دیوار بندی بند کوئی کھڑکی نہیں سوراخ نہیں دروازہ نہیں روشندان نہیں صدیاں گزر گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور نو کیمی نہیں ویکھا یہ فوٹو وک دے پہنا پتا نا یہ جھوٹے فوٹو ہی نے ہاں خیال کرے ہن جاگو جاگ دیں جاگو جاگو سبحان اللہ جرا حاجی صاحبان کیا کہ میں حضور دی قبر مبارک ویکھ کے چٹا کوڑی نے کوڑ چٹا تا ہوندا نہیں کالا کوڑے تے جیرے دور دی گل میں بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فوتگی نو 2-3 سال گزرے ہن 2.25 سال حضرت صدیق اکبر دی خلافت میرے بھی ہے 2.25 سال حضرت صدیق اکبر دی خلافت اس بعد حضرت عمر دا دور 2-3-4 سال گزرے ہن اس ویلے تا حضرت عائشہ دی حجرے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور نظر بھی آندی ہے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی قبر بھی ہے حضرت عثمان پریشان تہن کیڑے لفظ جڑے حضور نے فرمائے ہن اے لفظ بندہ دعا دے نال پڑھے چا اللہ بندے دی دعا قبول کر گھندا ہوندے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ ہوندا وفات تو بعد قبر مبارک تے بن کے آمنہ دلال انہاں کنہ مبارکہ نال سن دے بھی ہیں اس زبان مبارک نال جواب بھی دے دینا آپ نو پتہ بھی ہے فلانا آیا کھلوتے پریشان باہر دی کیری لوڑ ہی حضور دی قبر تے بن کے کیوں نہیں پچھا سبحان اللہ نہیں گل سمجھ آئی اللہ پاک ہر دے کے عقیدے دے اصلاح کرے تکڑے تھی ویسا عقیدہ صحابان ہے ماشاءاللہ قرآن تا 1400 سال پہلے جھڑا مکا دیتا ہے اے میرے سامنے 22 پر سورت دنا سورت فاتر اللہ تینے سمجھا من تو قربان منیا اے سورت فاتر میں کھولی ہوئی ہے فرمائے وما یستوی الاعمی والبصیر اے میں کھولی بیٹھا حوالہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات یہ آیت نمبر 19-21 اکھیاں والا تے اندھا برابر نہیں اندھارے تے روشنی برابر نہیں نمبر 3 دھوپتے چھاوی برابر نہیں اے 3 منے دیو یہ اللہ منے نے ہیں اندھا تے اکھیاں والا برابر نہیں اندھارے تے روشنی برابر نہیں دھوپتے چھاں برابر نہیں اے 3 منے دیو چوتھی بھی من گھنو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات جیدے تے مردے بھی برابر نہیں اللہ سنن اللہ جو رولا پہ ویسی وقت اللہ کو پتہ ہی نہ 14ویں صدی کے اندر رولے پومنے نہ اللہ رولا 1400 سال پہلے مکا چھوڑا فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور میرے محبوب
رتبے دے باوجود جیرے قبر جی دفن تھی گئے میرے محبوب انہوں تساں بھی نہیں سنا سکدے ہاں اے میں اللہ دی قدرت ہے جس نو چاواں سنا دیواں جیری گل چاواں سنا دیواں جیرے ویلے چاواں سنا دیواں ترے گلاں جس نو چاواں جیرے ویلے چاواں جیری گل چاواں سنا دیواں لیکن اللہ دی قدرت دا کہنوں پتہ نہیں لگدا ساڈا اللہ دی قدرت نال بھی ایمان ہے اللہ دے قانون نال بھی ایمان ہے قانون تا ہے میرے محبوب تو سامویا کو نہیں سنا سکدے قدرت ہے میں اللہ جس نو چاواں سنا دیواں نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی رب تعالیٰ جس نو سنا دے وے او سن لے ادھر نکائی مومن سارے بردخ دے وچ دیندہ رب دا قرآن گواہی ہر ویلے تے ہر جھاؤ تے خاکی ایک سن دی ذات الہی سبحان اللہ سبحان اللہ عثمان تا نہیں وان کے پوچھا گل تا مک نہ گئی عقیدہ ہائی سن دے تے جان دے تے ویکھ دے پین جواب دے ون پوچھے نہ چاہ کیرے لفظان حضرت سعد رضی اللہ عنہ میں پتہ ہے میں نو یاد انو لفظ حضرت عثمان حیران ہو گئے ہو کی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک دن اسا حضور سائیں کول بیٹھے آسے آپ یہ دعا والے مسئلے بیٹھے بیان کریں نیان میرے ویکھو اللہ دی شان کی جٹ بندہ آ گیا عربی دیہاتی جٹ بندہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جٹ بندے نال گلاں باتاں شروع کر دیتیاں دعا والے جڑے مسئلے بیٹھے بیان کریں نیان حضور او مسئلے رہ گئے تے جٹ نال گلاں باتاں شروع ہو گئیاں دیہاتی بندے نال گپ شپ لینے حال حوال کرنے جیرے ویلے وہ جٹ بندہ ٹرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کے ٹر پین گھر والے پاسے وہ دیہاتی بندہ دا السلام علیکم وہ تو گیا آپ گھر ٹر پین حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمائیں میں حضور دے پچھو پچھو ٹر پیاں جیرے ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے دروازے دے اندر بڑھن لگے میں کہ آپ تا گھر لگے ویسے نا تے مسئلہ شروع کی تانے دعا والا آپ بیان بیٹھے فرمینے ان اے لفظ پڑھو تے اللہ دعا قبول کریں دے جٹ بندہ آگئے اس نال گلہ شروع تھی گئیاں او گلتا رہ گئی ہے حضور اندر گھر چلے گئے او گلتا رہا دی رہے ویسی میں زور نال زمین تے پیر مارم ذرا آواز آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کونے کون ہے بھائی ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد دی کنیت حضرت سعد کون ہے بھائی میں کی حضرت سعد خیر ہوئے کیوں پچھو میرے ٹردان ہیں کیوں زور نال زمین تے پیر مارے میں کو توجہ دیوان حضرت اس واسطے تو سا گل شروع کی تھی بندہ لفظ پڑے چاہ اللہ دعا قبول کر گھننا ہوں دے تے وقت جٹ بندہ آگئی ہے اس نال حال حوال وڈاون لگ گئے او تا اصل گل رہ گئی ہے میں کہ تو سا گھر چلے گئے بعد پتہ نہیں ہو گل دوبارہ چلسی کہ نہ چلسی ایمت تے ترے پچھو ٹورانا آم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے روک کے فرماون لگے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لفظ ہنی اوے دعا قبول تھی ونا لے جے لفظ یونس علیہ السلام مچھی دے پیڑ اج پڑے ہن سبحان اللہ سبق تے آگیا نا جیا او سارا چکر لا کے سبق تے آگیا فرمایا نادا فی الظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین آپ
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعد فرماون لگے حضرت عثمان مینو او لفظ یاد ان تسا پریشان ودے آوے پتہ نہیں کیڑے لفظ بندہ پڑھے تے اللہ دعا قبول کرے دے حضور صحیح فرمائے اے لفظ یہ ہی نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے عقیدہ رکھ کے بندہ پڑھے جو مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے حاجت روا بھی صرف اللہ ہے خیبانہ پکارا اتھو سنن والا بھی اللہ ہے تے میرے سارے حالات مچھی دے پیڑی جانن والا اللہ ہے اللہ میں بھول گیا تیرے دو پچھا نام تے ٹر پیا مہربانی چا فرما اللہ فرمائے فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم اسا حضرت یونس علیہ السلام دی دعا سنی قبول کی تھی مچھی کو حکم دیتے ہیں ذرا اتو تے آ گئی یہ پانی دی سطح تھے کنارے دے نیڑے اپڑ کنارے دے نیڑے پہنچیے حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے حکم نال باہر آ گئے اللہ دے یونس علیہ السلام دی ساری پریشانی ختم کر چھوڑی سادہ کیا بڑسی اللہ فرمیندے میرا قانون یونس علیہ السلام تے بد نہیں ہو گیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اے لفظ پہلی سطر ہے جیرا بندہ میں اللہ نال یقین رکھ کے یہ لفظ پڑھ کے دعا کرے دارا سی میں ایویں پریشانیاں دور کرے دارا سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبق تے آؤ ایک گل کیتے مجھے ڈورا نہیں تکڑے بیٹھے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی دلیل پہلی بندہ حضور سائیں دی دعوت نو من گھنے لا الہ الا اللہ والی دعوت تے دوچی آپ نال محبت دی نشانی میرے لکھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان مئی فی الجنہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے بندے نے میری سنت نال پیار رکھے دیکھو تو جیرے بندے میری سنت نال پیار رکھے اون بندے میرے نال پیار رکھے تے میرے نال پیار رکھن والا جنت اچ میں آمنہ دلال دے کٹھے ہو سی سبحان اللہ پہلی نشانی حضور دی دعوت نو مننے تا محبت ہے دوجی نشانی حضور دی سنت نال محبت ہوئے تا آپ نال پیارے ایک صحابی دے منہ تے اللہ نے سے دو یا ترے وال پیدا کی تے ڈاڑھی مبارک دے باقی چہرہ ڈاڑھی مبارک دے والا تو خالی اسا اللہ قدرتی وال پیدا ہی نن کی تے صرف دو یا ترے وال کہ بندے چاکھا یار یہ دو ترے والا دا کیا مطلب ہے صرف جو چہرے تے ہک دو وال ہوئے دو ترے انہوں کھیڑے آچا سابی تڑپ اٹھے گل دی قدر بلبل تو پوچھ گل دی قدر بلبل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری تینوں کیا قدر گل کرنے والے داڑھی مبارک دے والا نو تھومنا حضور سیدی سنتے داڑھی مبارک دے والا نو تیل ناونا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے داڑھی مبارک دے والا نو کنگھی دیونا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے تھومنا ہگ سنت تیل ناونا دوجی سنت کنگھی دیونا تریجی سنت اللہ نے میرے چہرے دے داڑھی مبارک دے دو ترے وال پیدا کیتے نا انہوں دھوئی چھوڑے نا تیل بھی لا چھوڑے نا کنگھی بھی دے چھوڑے نا حضور سائیں دی ترے سنتانوں میں دو ترے داڑھی دے والا نال زندہ رکھا ہوئے سبحان اللہ دسترخوان بھی چھاپ ہے ایران دا ملکئی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے گیا ایران وچ
بھا دی پوجا کرنے والا نے ایرانی مجوسی دسترخوان بچھایا نے حضرت حذیفہ واسطے کھانا رکھا نے روٹی کھاندی جاتے حضرت حذیفہ دے ہاتھ بھی چنی والا تلے ڈھے پیے چایا نے صاف کر کے کھاون دا ارادہ کیتا نے پیچھو نوکر کھلوتا ہی غلام کیا گا لے نوکر دے غلامہ کھڑ گا ایک پہ کریں دے ہو ڈٹھے ہوئے نیوالے چاہ کے کھاون لگے ہو یہ بڑے بڑے ایران دے سردار بیٹھن چودری تے وڈیرے بیٹھن ایک محسوس کرے سن مسلمانوں کو روٹی نہیں لب دی ڈٹھے ہوئے نیوالے بھی چاہ کے کھا چھوڑے دن چھوڑ دے ہونا باقی جو روٹی پئیے تروڑ حضرت حذیفہ دا جملہ ہائے کاش تسا سارے دوستاں دی زبان عربیوں دی فرمامان لگے میں نو آدھے جو نوالا چھوڑ دے عزت بیستی دا مسئلہ ہے اترو کو سنت حبیبی لہاولائی الہمکا اے جرے بے وقوع بیٹھن سردار انہا سردارانو خوش کرن واسے میں حضور دی سنت نو کی میں چھوڑ دے وہاں تینو عزت دی لگی ہوئی ہے میں حذیفہ نو آمنہ دلال دی سنت دی لگی ہوئی ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ اے حضور دی سنت نال پیار آپ نال محبت تاہیں جو حضور دی سنت نال محبت ہوئے ان حالات کے بن گئے ملاد ویکھا نہیں نے باہر ربی الاول نو ملاد دے مہینے ربی الاول دے مہینے ویکھا نہیں نے ہائے ہائے ایک اور گل دھیان نہ سنو چاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ دے اندر پہنچے عید دی نماز نہیں ہوئی عید دی نماز پہلے ہوں دیئے تے خطبہ بعدیچ اجھے نماز نہیں ہوئی ایک بندہ نظر آیا نے عیدگاہ ویچ نفلی نماز پڑھدا کھلوتا ہائی نفلی نمازی کری شے سبحانک اللہم الحمد شریف سورت رکوع سجدے التحیات سلام پھیرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیا کرے نے حضرت میں عیدگاہ ذرا جلدی پہنچایا میں کہ فارغ بامن نلو چنگے نفلی نماز پڑھا چاہ میں نو ثواب ہو سی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اے جری نفلی نماز تو پڑھدا کھلوتے تینو ثواب نہیں ہونا گناہ تے عذاب ہونے واہ جی واہ واہ حضرت کمال ہے نفلی نماز پڑھن نال گناہ نفلی نماز پڑھن نال عذاب اے کیوں حضرت یہ ہم کو برا کم تا نہیں پیا کرے دا چپ کر بیٹھے ہو مارکا گناہ دا کم تا نہیں پیا کرے دا عذاب کی میں گناہ کی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اس واسطے نفلی نماز دا تینو گناہ تے عذاب تھیوڑے کیونکہ عیدگاہ وچ عید دی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھنا آمنہ دے لال دا طریقہ نہیں تے جرا کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے نہیں کیتا بندہ دین تے ثواب سمجھ کے کرے ثواب نہیں گناہے تریجی نشانی جاگو تھا جاگ دیں آجی تریجی نشانی حضور نال محبت دی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم فمن آزاهم فقد آزانی فمن آزانی فقد آز اللہ من آز اللہ فیوشک ان یاخذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ دے معاملے اللہ تو ڈرے صحابہ دے بارے غلط زبان نہ کھلے صحابہ تے تنقید نہ کرے صحابہ نو پورا بھلا نہ کھے جیرے بندے نو میں آمنہ دلال نال محبت ہے انہوں صحابہ نالی پیار رکھنا پوسی
حضور نال محبت دی تریجی نشانی یہ ہے آپ دے یارہ نال پیار ہوئے، آپ دے صحابہ نال پیار ہوئے، آپ دے جانی سارا نال پیار ہوئے، آپ دے رضاکارہ نال پیار ہوئے، آپ دے حبدارہ نال پیار ہوئے۔ جیرے بندے دا صحابہ نال پیار نہیں، آمنہ دلال دی محبت دے دعوے دے اندر سچا نہیں۔ مفت دین مل گیا قدر نہیں، قرآن مل گیا، کلمہ مل گیا، اسلام مل گیا، قدر نہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو گڑھڑی چاہیے، سواری دے اتے رکھیے، ٹورن لگے، بیوی تے بچہ بھی نال، ابا جاؤ پہ کیرے پاسے میں نے بھائی پوتر کتھا میں دا پہ ابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے، ہجرت کر کے میں دا سامان رکھ، سامان رکھ، گٹھڑی رکھی دائیں، سامان نہیں لے جا سکدا، سامان ہی تھائیں رکھ۔ گٹھڑی سڑگھتی نے چاچے آواز سنیے نال مکان ای جاگ پیا خیر ہوئے، بھاج کے آگیا چاچا میں اپنی بچی تے نوڑی تیوئے نکاح وچ او نال نہیں کھڑ سکدا۔ بیوی نو حضرت عبد الرحمن دا چاچا نال ہی گئے، میری دھیے بھرا جاگ پہنا کھلگے تیرا پتر ساڑا خونے پھتریا نال نے ونجلنے دے، بالوی کھس گیتا نے۔ حضرت عبد الرحمن ٹورن لگے، ابا گوا کھلوتے سواری تھائیں چھوڑ، ہر شے چھوڑ کے نکل دے ویلے ٹور پین، جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جیرے ویلے 300 میل پرانے سفر کریں دوئے پہنچے مدینہ شریف، مسجد نبوی وچ بیٹھے اے کیا حضرت عبد الرحمن کے بڑا اکے ہر شے کھس گی دینے، سواری گڑھڑی ابے کھس گی دیئے، بیوی چاچا گھن گئے، بال مسوم پھر امن کھس گی دے، تے میں بھی اعلان کر کے آیا رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، خدائی دمانا ساری مخلوق، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا میرے انصار صحابہ کون توری وچو حضرت عبد الرحمن نو بھرا بڑے سی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے او میں بھرا بڑے نا گھر وچ گھن گئے، دو حصے گھر دے کرے نا، ادھا تولا تے ادھا میرا جرا مرضی آوے چون گھنو۔ غیرت مند مسلمانوں جاگو، غیرت علی گل آگئی نے، اے باغ کھجورہ دا دو حصے کرے نا سجا کھبا، جرا مرضی آوے چون گھنو، اے دو بیویاں بیٹھی ہیں اللہ غیرت مندو، غیرت مندو، بیوی دا رشتہ کون دے دے، تھی پھین دا رشتہ دے منا شریعت دا حکم ہے، بیوی دا رشتہ کون دے، اے دو بیویاں بیٹھیاں جری پسند ہوئے، میں طلاق دینا تسا نکاح پڑھاؤ چاہ، بیوی دا رشتہ کون دے، رب کعبہ دی قسم پوری انسانیت دی تاریخ صحابہ دی قربانی دی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد الرحمن فرمائے ہر شیطانو مبارک ہوئے، مکان باغ بیویاں میں نو مدینہ شریف دی منڈی دے رستہ دکھاؤ، ادھار مانگ کے دیوان کے میں کاروبار کرے ساں۔ اللہ فرمائے جبریل جلدی جا، حضرت سا زمین تے حصے دیونا چاہتا ہے، میں اللہ دا حصہ عرشاں تو ونج کے رلا چاہ۔ سبحان اللہ، یہ آیت قرآن دی نازل تھی گئی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ آیت نمبر 74 میں کھولی بیٹھا ہے حوالہ، جنہاں ایمان قبول کیتا، ہجرت کیتی، اللہ دے رستے دے جہاد کیتا، مہاجرین دی جماعت تے والذین آووا ونصروا، جنہاں ٹھکانے دیتے، امداد کیتی، مکان جدادہ دیتیاں، اللہ فرمے دے مہاجرین تے انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین تے انصار پکے ایماندار۔ اگلا جملہ، اللہ کو پتا ہی نہ
بعد ہی چامن والا متا کوئی بندہ چاکھے خیال کرے بعد ہی چامن والا کوئی بندہ چاکھے فلانے صحابی تو فلانی کمی بیشی تھائی آئی اللہ فرمائے دے لہم مغفرہ صحابہ تو کمی بیشی گھاٹا وعدہ تھی سی بعد ہی میں اللہ انہوں دی بخشے دا اعلان پہلے پیا کرے نا سبحان اللہ اللہ صحابہ کو معاف کر چھوڑے لوگا نہیں کیتا ہائے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے وہ بدباطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے سبحان اللہ آپ دی دعوت مننے تا محبت سنت نال پیار ہوئے تا محبت صحابہ دی دل عظمت ہوئے تا آمنہ دلال نال محبت ربنا تقبل منا